کھنچ جاتا ہے. یہ اس کی نیچر میں ایسے ہے جیسے روٹی اور پانی. تو اس خوبصورت زندگی کو تلاش کرتے ہیں ہم لوگ آسٹریلیا. زندگی اٹ سیلف وہ کیسے خوبصورت ہو، وہ علم انسان کے پاس کوئی. چیزیں ریلیٹڈ ٹو لائف کتنی کیسے خوبصورت ہوں، وہ علم انسان کے پاس ہے. دیکھیں پہلے گھوڑے ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، اب کیسی گاڑیاں آ گئیں. پہلے گھر کیسے تھے، اب کیسے ہو گئے. لباس، زندگی کی ہر چیز کو آپ دیکھیں تو کتنی خوبصورت. لیکن زندگی جو اندر آباد ہے وہ کیسے خوبصورت ہو، یہ علم انسان کے پاس کوئی. سلطان بہو صاحب ہمارے بڑے شخصیات میں سے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جیڑے وچے ونج مہانے ہو. تو یہ اندر کی جو دنیا ہے یہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتی ہے. اس کے خوبصورتی، اس کی غذا وہ بالکل اور چیز. سب کچھ ہوتا ہے. اب میں ساری دنیا پھرا ہوں اور سوئٹزرلینڈ جیسا خوبصورت ملک نہیں دیکھا، اور وہاں قانوناً خودکشی جائز ہے کہ آپ آ کے کہہ دیں میں نے خودکشی کرنی ہے تو ڈاکٹر کی کٹ ہو دے گا چلو جا. تو اتنے خوبصورت اور وہاں ایک آدمی غریب نہیں، خوشحال ہیں، مالدار ہیں، غریب کوئی. اور پھر خودکشی کی اجازت. اتنے خوبصورتی کے باوجود 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی. اس کمبخت کا کیا کریں؟ اس کے لیے اللہ نے میرے نبی کو زندگی دے کر بھیجی. ایک آیت سناتا ہوں 2 حدیث سے. میرا اللہ نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جو میں نے پہلے تمہیدی بات کی تھی، انسان حسن پرست ہے، خوبصورتی کی طرف کھنچتا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے خوبصورت، حسنہ. پرفیکٹ نہیں استعمال کیا، کامل مکمل نہیں استعمال کیا. کہ تمہیں خوبصورت زندگی کی اگر تلاش ہے تو فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہیں خوبصورت زندگی صرف میرے نبی سے ملے گی اور کہیں سے نہیں ملے گی. یہ سودا آپ جہاں مرضی چلے جائیں کہیں سے نہیں ملے گی. اس ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک راستہ دکھا رہا ہے کہ تمہیں اگر زندگی خوبصورت چاہیے تو وہ ادھر میرے نبی کے پاس ہے، کسی دانشور کے پاس کوئی. زندگی کیسے خوبصورت ہوتی ہے؟ وہ صفات کے ساتھ ہوتی ہے، چیزوں کے ساتھ نہیں. تو مطلب 2 حدیثیں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کر کے دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کتنا نکھار آ جائے. وہ ہمارے پاکستان میں نہیں لکھا ہوتا گولیاں شباب آور کو. ایک ہفتے میں جوان ہو جائیے. تو میں آپ کو صرف 2 گولیاں بتاتا ہوں اپنے نبی کی زندگی. اللہ کی قسم آپ کی زندگی خوبصورت ہو نہ ہو تو مجھے الٹا لٹکا، کیونکہ میری گل نہیں نا، گل تو میرے نبی کی ہے. لہذا میں اپنی تو ضمانت دے ہی نہیں سکتا. میرے نبی کی بات ہے تو میں بڑے زور سے بول رہا ہوں. تو یہ پہلا اللہ کا کلام کہ زندگی کو خوبصورت دیکھنا تمہاری تمنا ہے، جہاں تم دیکھ رہے ہو وہاں ہے نہیں. کہاں ہے یا اللہ کا؟ میرے حبیب کے قدموں میں آؤ. تو اب اللہ کے نبی نے زندگی کیسے گزارنی بہت بڑا چیپٹر ہے. سب سے لمبا چیپٹر یہ ہوتا ہے
بخاری شریف اٹھا لیں، مسلم شریف اٹھا لیں، قرآن اٹھا لیں، سب سے لمبا چیپٹر اللہ نے قرآن میں، نبی نے حدیث میں لائف کیسے گزرے اس پہ دیا. تو میں سب کو سمرائز کر کے 2 بتاتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا کہ میرے بیٹے معاذ، میں تمہیں اپنی شریعت کا خلاصہ بتاؤں. یا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، معاذ میں تمہیں اپنی شریعت کا خلاصہ بتاؤں، سمری بتاؤں. ما ہوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو آپ ذرا مجھے دیکھیں، میری طرف دیکھیں. تو آپ نے ایسے زبان باہر نکالی، پھر اس کو یوں پکڑا اور فرمایا کف علیک ھذا. معاذ زبان کے بول کو خوبصورت بنا دے. ترجمہ ہے زبان پہ قابو رکھ، زبان کے بول کو خوبصورت بنا لے. اندر باہر ہوتا ظاہری خوبصورتی، بھائی گھر صاف ستھرا ہو، اور اندر کی خوبصورتی ہے کہ من خوبصورت ہو. یہ ظاہری خوبصورتی ہے، ویسٹ کوٹ ہے، لباس ہے، انگوٹھی ہے، یہ سب. لیکن اندر میرا خوبصورت ہو تو اس کی ایک ٹپ اللہ کے نبی کی زندگی سے، یہ ظاہری ہے، اس کو خوبصورت بنا. ایک اردو کا محاورہ ہے، میٹھے بول میں جادو ہے. یہ میرے نبی کی حدیث کا ترجمہ ہے، ان من البیان لسحرا، کہ زبان کے بعض بول ایسے ہوتے ہیں جو جادو کر دیتے ہیں. کیا کہ آپ کا میٹھا بول، آپ کا ایکسپریشن میٹھا، چاہے آپ کو غصہ چڑھا ہوا ہو، بیوی ہے، بچے ہیں، دوست ہیں، جو بھی ہے، زبان کا بول میٹھا کر دے تو ساری دنیا کے دل خرید لے. کڑوے بول کے ساتھ پیٹ سے جمی ہوئی اولاد بھی بھاگ جائے گی، اور میٹھے بول کے ساتھ دشمن بھی دوست بن جائے گی. جتنے انسانی اخلاق ہیں اس کا 90% زبان کے بول پر ہے. ایک آپ کو یہ عرض کرتا ہوں، ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں. لطیفہ نہیں ہے ویسے لطیفے کی شکل کو میری کیلکولیشن ہے. کچھ علم میں نے سڑکوں سے حاصل کیا. ہمارے ٹرکوں کے پیچھے بڑے جملے لکھے ہوتے ہیں، بسوں کے پیچھے. تو میری زندگی گزر گئی پچھلے 40 سال سے میں سفر کر رہا ہوں. تو ہمارے وہ لکھا ہوتا ہے پیچھے بسوں کے، ٹرکوں کے ہارن دے کر پاس کریں. نہیں، جب نئی بس ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے اس کے پیچھے ویکھ ٹور چکوری دی. تو یہ جملہ مجھے پہلی دفعہ سمجھ میں آیا جب میں زامبیا گئے جماعت میں. تو ہمیں جنگل میں رہ گئے، ایک رات ہم نے جنگل میں گزاری. تو وہاں چکور دیکھا کھلا. یہاں تو جتنے چکور دیکھے ہیں پنجرے میں دیکھے، وہاں چکور دیکھا کھلا، پورا ایک ان کا جم گھٹا جا رہا تھا. تو واقعی ویکھ ٹور چکوری دی، یہ وہاں سمجھ میں آیا. جب وہ تھوڑی پرانی ہو جاتی ہے تو پھر لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں. تھوڑی اور پرانی ہو جائے تو پھر لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. اور پرانی ہو تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، نیچے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگ. اور وہ پرانی کو رنگ روغن کر کے دوبارہ روڈ پہ لے آئیں تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. یہ تو ہو گیا لطیفہ، اور حقیقت بھی ہے. ایک دفعہ میں گزر رہا تھا تو میں کتاب پڑھ رہا تھا، تو اسے تھک کے میں نے سر اوپر کیا تھوڑا ریسٹ لینے کے لیے. تو ایک بس کو ہم کراس کر رہے تھے. اس کے پیچھے ایک جملہ تھا جس نے یہ سارے لطیفے کو حقیقت کا روپ دیا. اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت، دل برائے فروخت. نیچے لکھا تھا قیمت ایک میٹھا بول. ایک میٹھا بول.
اگر آپ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، زندگی کو، زندگی احساسات کا نام ہے، کپڑے گاڑیوں کا نام زندگی نہیں ہے، زندگی احساس کا نام۔ جب احساس پہ چوٹ پڑتی ہے تو پوری زندگی چیخ اٹھتی ہے، اور سب سے زیادہ جو چوٹ مارنے والی چیز ہے وہ یہ ہے۔ تو ایک حدیث میرے محبوب کی ہے کہ اپنا بول میٹھا کر، غصے میں بھی اپنے زبان پہ قابو۔ اس لیے ہم نے کہا غصہ ہے تو چپ ہو جاؤ، کیونکہ صرف نبی میں یہ طاقت ہے کہ وہ غصے میں بھی صحیح بولتا ہے، باقی غصے ہر کوئی کبھی سجی جاتا ہے۔ دوسری اندر کی چیز، یہ باہر کی، جیسے آپ سب بڑے اچھے کپڑوں میں آئے ہوئے ہیں تو اچھے لگ رہے ہیں، تو زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا، یہ ظاہری خوبصورتی لائف کی۔ انٹرنل خوبصورتی کی حدیث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم سنت ہے۔ یہ جو عظیم کا لفظ ہے، مجھے یاد نہیں کسی اور سنت کے ساتھ آپ نے جوڑا جو میں ابھی آگے بتانے لگا ہوں، صرف اس کے ساتھ مجھے یاد ہے کہ میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم سنت، عظیم، داڑھی سنت ہے، پگڑی سنت ہے، عظیم کا لفظ مجھے صرف اسی ایک جگہ یاد۔ میرے بیٹے، میری ایک بہت عظیم سنت ہے، آسانی سے نہیں ملے گی، رگڑا تو نہیں لگے گا، لیکن اگر تو کر گیا نا تو جنت میں میرا نیبر ہوگا، وال ٹو وال۔ جنت بڑی عظیم چیز ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جنت کے پانی کا ایک قطرہ زمین پہ ڈال دو تو آخری سطح تک زمین ساری میٹھی ہو جائے گی، اتنی مٹھاس۔ اور جنت کی لڑکی 7 سمندر میں، آپ کے ساتھ کتنا بڑا سمندر ہے، پرسوں ہم نے 14 گھنٹے آپ کے سمندر پہ ہی سفر کیا سارا، وینکوور سے چلے تو توڑ اتھو تک پانی پانی، آپ کا جو اٹلانٹک ہے کتنی بڑی بلا ہے، اور پیسیفک 16,000 کلومیٹر لمبا ہے، اور فلپائن کے آس پاس میں 11 کلومیٹر گہرا ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے جنت کی لڑکی ایک تھوک پھینک دے تو 7 سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے گا۔ ایسی ہے جنت، ایسی اللہ نے بنائی، لیکن اللہ کی قسم بہت چھوٹی ہو جائے گی جب اللہ کے نبی کا پڑوس ملے گا، جنت بڑی چھوٹی ہو جائے گی۔ تو بڑی چیز کے لیے پھر زیادہ نہیں، جب آپ یہاں لوگ بڑے گھر لے لیتے ہیں، بڑی گاڑیاں لے لیتے ہیں، وہ پھر ڈبل جابیں کرتے ہیں، تو صبح شام کھوتے تو واپس دیں، ہاں جی، تو وہ لائف کو اچھا بنا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ لائف پور ہو جاتی، جو لائف کوالٹی ہے وہ بالکل برباد ہو جاتی ہے، گھر وڈا ہو جاتا ہے۔ تو نبی کا پڑوس بہت بڑی دولت۔ تو آپ نے کہا میرے بیٹے تمہیں زور لگانا پڑے گا، آسانی سے نہیں ہے، داڑھی نہیں بھائی چوپڑ لو تو چل میرا بھائی، کہا زور لگے گا تیرا، اور ایک دفعہ نہیں، ساری زندگی لگائے گا تو کامیاب ہوگا، ساری زندگی لگائے گا اور روزانہ لگائے گا تو تب جا کے تو میری اس سنت پہ عمل کر سکے گا۔ تو اس تیری مشقت کے بدلے تو جنت میں میرا پڑوسی۔ وہ کیا ہے کہ میرے بیٹے، اس دل میں دنیا کے کسی انسان کے بارے میں نفرت نہ رکھنا، بغض نہ رکھنا، کھوٹ نہ رکھنا۔ ہمارے نبی کے بارے میں اللہ کہتا ہے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، للمسلمین تو نہیں کہا، تو یہ حدیث اس کا ثبوت کہ میرے بیٹے اپنے دل کو دنیا کے تمام انسانوں سے صاف کرنا،
اس میں تجھے زور بڑا لگانا پڑے گا، لیکن اگر تو کامیاب ہو گیا نا، تو اور میں جنت میں پڑوسی، صبح شام ملاقات ہوگی۔ تو یہ دو چیزیں، ایک اپنے دل کو صاف رکھنا۔ دیکھنا آپ سب نے دھلے ہوئے کپڑے پہنے، کیا ان کو دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ کل اور پہننے ہوں گے، ان کو دھونا پڑے گا۔ تو ایک دفعہ آپ نے دل صاف کر دیا کہ یا اللہ میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں، بغض نہیں، غصہ نہیں، اگلے دن پھر کسی پہ چڑھا ہوگا، پھر جھاڑو پکڑو، پھر اس کو دھو دو، پھر اس کو دھو دو۔ مسلسل کپڑا دھلتا ہے تو استعمال کے قابل، برتن روزانہ دھلتے ہیں تو استعمال کے قابل۔ یہ دل کو روزانہ دھو گے تو آپ کی زندگی، میری زندگی حسین ترین بن جائے گی، خوبصورت بن جائے گی۔ فرائض، نماز تو فرض ہے، اس میں تو کوئی معافی نہیں ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج۔ اس کے بعد پورے نبی کی سیرت کا نچوڑ میں نے آپ کو یہ دو حدیثیں سنائی۔ اس پہ قابو ہو، اس پہ قابو۔ اس میں لوگوں کے منفی رویے کا دیکھو، نیگیٹیوٹی ہمیشہ زیادہ رہے گی، پازیٹیوٹی کم رہے گی۔ یہ دنیا کی نیچر ہے، دنیا میں اندھیرا زیادہ ہے، روشنی کم ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے منفی رویے ہمیشہ زیادہ رہیں گے اور پازیٹیو ہمیشہ کم رہیں گے، تو اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا۔ دھو دھو صاف کیا، صاف۔ اس لیے میرے نبی نے پہلے بتا دیا کہ بیٹا تھکنا پڑے گا تمہیں، سوکھا کام نہیں ہے، تھکنا پڑے گا، لیکن تو اور میں پڑوسی ہیں۔ تو اب بہن کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں، ہمیں یہ خوبصورت زندگی لوگوں کو بتانی ہے، پہنچانی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کو میرا پیغام پہنچانے کے لیے نکالے گئے۔ تو اپنوں کو دیکھا، پاکستان میں کوئی بچہ بگڑتا ہے نا، زیادہ زیادہ وہ بنگی چرسی شرابی بن جائے، یہاں کوئی بگڑتا ہے تو دین چھوڑ دیتا ہے، پہلا سٹیپ بھی یہ اٹھاتا ہے، اسلام سے بغاوت کر دیتا ہے۔ اب لوگوں کو اب عمریں ہوگی یہاں رہتے ہوئے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے چیزیں لے لیتے ہیں، پھر اس کی ادائیگی کے لیے ڈبل جابز کرتے ہیں یا زیادہ محنت کرتے ہیں، زیادہ کوشش کرتے ہیں، تو بچے اگنور ہو جاتے ہیں۔ جب بچے اگنور ہوتے ہیں تو وہ ایک جنگل کے درخت کی طرح پروان چڑھتے ہیں۔ تو آپ اس ملک میں ہیں جہاں یہ اس ملک کی بات نہیں، مدینے میں بھی کوئی والدین بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو بچے ضائع ہو جائیں گے۔ گھر کو ٹائم دینا، بچوں کو ٹائم دینا، اور گھر کی زندگی میں ایک وقت ایسا جب آپ سارے کٹھے بیٹھے تاکہ چیز شفٹ ہو۔ باتوں سے چیز شفٹ نہیں ہوتی ہے، صحبت سے شفٹ ہوتی ہے۔ جو لوگ ڈائریکٹ پاکستان انڈیا سے ہیں وہ تو انشاءاللہ مرتے دم تک اسلام پر انشاءاللہ قائم رہیں گے، لیکن جو یہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں نا وہ خطرے میں۔ اچھا، اب والدین ان کو کرتے ہیں نصیحت، آگے وہ ایک مثال دیتا ہوں، بلوٹوتھ آف ہو تو اندر کوشش جاوی، اب بلوٹوتھ آف کر دو، ڈیٹا ٹھوکی رکھو جاوی، بلوٹوتھ آن کر دو تو سارا اتنا بڑا ڈیٹا یوں چلا جائے گا۔ تو ہمارے بچوں کے بلوٹوتھ آف ہیں کہ ہم نے ان کو ٹائم نہیں دیا، ہم ان کے ساتھ دوستی نہیں لگائی، محبت نہیں کی، وہ کاٹا کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ بننا ہے، وہ بننا ہے۔ اچھا انسان بن جا بس۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اچھا مسلمان ہوتا ہے۔ تو اپنے یعنی گھر کی لائف کو خوبصورت بنانے کے لیے بچوں کو بٹھانا، ٹائم دینا، بیوی کو، والدین ہیں تو ان کو، اور جب آپ کی کوئی آپس میں بیٹھک ہو تو ایس الو دے پٹھے نو بند کر دیتا ہے۔ اس نے لائف کو بڑا ڈسٹرب کیا، بہت ڈسٹرب کیا، پیشاب بھی نہیں کرنا دینا، وہ ٹوائلٹ ہی لگے ہوں دن سودا کر بھی لو تے لے بھی لو چک بھی لو تے دے۔ بہت ہمارا
جو لائف کا سٹینڈرڈ ہے نا بہت خراب ہو گیا. روٹی نہیں کھا سکتے. ایک بلینئر پارٹی ہے پاکستان میں، تو وہ ہم کہیں اکٹھے تھے تو کھانے پہ بیٹھے، وہ اس کی گھنٹی بجی اس نے یوں لگا لیا. اب یقین مانے جتنی دیر کھانا بندہ وہ کھاتا رہا فون وہ کنو نہیں لگتا، انہوں پتہ ہی نہیں وہ روٹی کھا دیے یا پتھر کھاتا ہے، اپنے آپ کو بھی برباد کر دیا. میں نے کہا یار جی کیا کیا؟ کہا جی وہ جرمنی سے کال تھی، ایک سودا پھنسا ہوا تھا تو وہ کر رہا. میں کہا جڑا اللہ نے تینوں جان دا سودا دیتا ہے تو برباد کر چھڑیا. اعتدال ہر چیز میں اللہ کو پسند ہے. گھروں کو اگر آپ ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ اگلی نسلیں بہت اچھی رہیں گی. یہاں خرچ کریں. بس انشاءاللہ خلاص. ایک اور جو میں 40 سال سے ان ملکوں میں پھر رہا ہوں، اگر آپ کے پاس یہاں کے پاسپورٹ ہیں تو آپ یہاں کے باشندے ہیں، اپنا پیسہ یہاں خرچ کریں. پاکستان میں جائیدادیں نہ بنائیں، انڈیا میں جائیدادیں نہ بنائیں، یہ قبضے ہو جائیں گے یا کوڑیوں پہ بھاؤ، کیونکہ آپ کی اولاد نے تو واپس نہیں جانا ہے. تو اس ملک کو اپنا ملک بنائیں. اگر آپ تاجر ہیں ٹیکس چوری نہ کریں، پورا ٹیکس ادا کریں. چند ڈالر کے پیچھے جھوٹ بولنا یہ سارے ایمان کا جنازہ نکالنا. تو اس ملک کو اپنا ملک دیکھیں. یہاں کے ملک والے تو ٹیکس لگاتے ہیں آپ کے اوپر، ہمارے ملک میں تو ٹیکس لگتا نہیں، اس لیے لوگ نہیں دیتے. یہاں لگتا ہے تو ٹیکس نہ چرائیں. یہاں پراپرٹیز بنائیں، یہاں اپنے فاؤنڈیشنز بنائیں. کتنے مقروض ہیں ان کو زکوٰۃ، کتنی بچیاں جوان ہیں شادی نہیں ہو رہی ان کے لیے ان کو پیسہ دیں، ان کی ہیلپ کریں. اور زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقہ ہے وہ تو غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے. اور ایسے جو یہ چلا رہے ہیں فاؤنڈیشن ان کو دیں تو آپ کا پیسہ زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ جو نفلی ان بہت بڑی فاؤنڈیشن ہے، بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ان کو دیں، ان کی مدد کریں. ایسے ہی اس معاشرے کا ایک متحرک فرد بنے تو انشاءاللہ آپ کی اگلی نسلیں وہ پھلیں گی پھولیں گی. میرے ماموں زاد ہیں انگلینڈ میں، کافی سوکھے ہیں، آئے تھے مزدوری کرنے، اللہ نے بہت دے دی تو پیچھے زمینیں خریدتے رہے. وہ اللہ کے فضل نہ لوڑوے لین سارے قبضے ہو گئے، جھوٹے پرچے بن گئے، جھوٹے کاغذ بن گئے، جھوٹیاں موریں لگ گئی ہیں. تو یہ غلطی آپ نہ کریں، نہ آپ جائیں گے نہ آپ کے بچے پیچھے جائیں گے. آخری بات کر کے اٹھتا ہوں. ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے اس کو افسوس کیا کہ آپ کا خرگوش گم ہو گیا. انہوں نے کہا سوچا کوئی بات نہیں ہے، ہم اس کو روزانہ نسوار دیتا ہے، جب اس کا نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس تو آپ کو یہ آسٹریلیا میں نسوار کھلائی، آپ واپس تو جائیں گے. لہذا اسے اپنا ملک بنا کر ڈیل کریں. ٹھیک ہے. السلام علیکم.